بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طالب علم محمد اسجد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا واقع ضمیر بیان کریں، اور طلباء سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کا خیال رکھیں۔ 3 سے 4 منٹ ہے ان کے لیے، 3 منٹ کے اندر اپنی تقریر کا اختتام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير أبي لاتخذت أبا بكر خليلا. جس کو صدیق خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور مصطفیٰ نے کہا، سب ہی اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے۔ جو صدیق کو صدیق نہیں کہتا وہ مرتد زندیق ہے۔ ذی وقار علماء کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست اور سفر حضر کے ساتھی تھے، اور ان سب سے نمایاں خوبی جو کتاب و سنت میں مذکور ہے وہ مقام صدیقیت کا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، جو صدق لے کر آئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدق کی تفسیر میں بہت سے علماء کا قول ہے، اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مقام نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقیت کا درجہ ہے۔ آپ صدیق تھے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، تم سب نے کہا تم جھوٹے ہو، صرف ابو بکر نے کہا تم سچے ہو۔ اور فرمایا جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، صرف ابو بکر کے سوا انہوں نے بلا تردد اس دعوت کو قبول کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو وزن ایمان ابی بکر بایمان الناس لرجع ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کا ایمان تمام مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو حضرت ابو بکر کا ایمان تمام مسلمانوں کے ایمان پر حاوی اور غالب آ جائے گا۔ یعنی یہ مقام جماعت انبیاء کے علاوہ یہ عظیم الشان خوبی، یہ عظیم الشان مقام، یہ عظیم الشان مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے دل میں ایسا ایمان تھا، ایسا تسلیم تھا، ایسا ایمان تھا، ایسا تسلیم تھا، یہ وصف کسی اور کو حاصل نہیں تھا، یہ خوبی کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں: ما سبق ابو بکر بصوم ولا بصلاۃ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سبقت تمام مسلمانوں پر نماز اور روزے کے ساتھ نہیں تھی۔ جو نماز آپ پڑھتے تھے وہی نماز سب پڑھتے تھے، لیکن یہ سبقت آپ کے ایمان اور قوت تصدیق کی بدولت ہے۔ اسی وجہ سے اس لیے تو عرش والے نے کہا، ابو بکر کو صدیق عرش والے نے کہا، ابو بکر کو صدیق امام کائنات نے کہا، ابو بکر کو صدیق اہل ایمان نے کہا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا تھا: ان من امن للناس صحبتہ ومالہ ابو بکر، حقوق صحبت کی ادائیگی کرنے میں اور مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ حق مجھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی الحوض،
تم غار میں میرے رفیق ہو، تم غار میں میرے رفیق تھے اور حوض کوثر میں میرے رفیق ہوں گے۔ السلام علیکم۔